اگر جدید اسلحے کی بات کی جائے تو اسلحہ تو ان کے پاس بڑا تھا اور جدید بھی تھا، جدید طیارے بھی تھے، لیکن چلے چلے کچھ نہیں ان کے. تو اگر دھمکی ان کی طرف سے آتی ہے اور پچھلے 4-5 مہینے سے لگاتار آ رہی ہے، جو کہ ان کی پٹائی ہم نے کی ہے، آپ کے خیال میں ہمیں کتنا سنجیدہ لینا چاہیے، اور کیا اب بھی بھارت کی طرف سے کوئی جنگ کا خطرہ موجود ہے؟ دیکھیں، ہمیں اس بات کو سنجیدہ تو بہرحال لینا چاہیے، کیونکہ جو کمزور اور ہارا ہوا دشمن ہے وہ نقصان پہنچانے کے بارے میں ہر وقت سوچتا تو رہتا ہے، اور اگر وہ آپ کو ایک جو وار ہے کائنیٹک سیمیٹریکل اس میں نقصان نہیں پہنچا سکا تو وہ کوئی اور طریقے ڈھونڈے گا، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ کورس قسم کے، اس سے زیادہ گھٹیا قسم کے طریقے ڈھونڈے گا. لیکن جو ہمارے ایک پنجابی وزڈم میں ایک چیز ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ جس نے تھپڑ مارنا ہوتا ہے وہ پہلے بتاتا نہیں ہے کہ جی ہم یہ ان کا جو روز کا ہے کہ یہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مار پٹنے والی ہے اور ہم بالکل تیار ہو کے بیٹھ جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بالکل بھی ایسی کوئی چیز ہے نہیں، اور ان کی اپنی اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ ان کے اپنے جو لوک سبھا ہے اس کے اندر بیٹھ کر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ نہ تو تم لوگوں کے پاس کیپیسٹی تھی، نہ کیپیبلٹی تھی، اور نہ ہی پولیٹیکل ول تھی. تو پھر اتنی ہماری ہزیمت کرنے کی، اتنی ریچولیسٹک ہیومیلیشن کی ضرورت کیا تھی؟ اور وہی ہوا ہے کہ وہ ہیومیلیشن سہنا بہت مشکل ہے. اس میں اب جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی آرمی کسی صورت جو ہے، ان کی کوئی تینوں کو ملا لیں، ان کی ایئر فورس ہے، نیوی ہے، یہ مقابلہ نہیں ہمارا کر سکتی. ریسنٹلی ایک اینالسٹ کو میں دیکھ رہی تھی، وہ بہت ڈیپ انالیسس کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جی ان کے درمیان تو سنکرونائزیشن ہی نہیں. اور پھر ایک واقعہ انہوں نے کوٹ کیا، وہ خود بھی ملٹری بیک گراؤنڈ کے تھے، انڈین ملٹری کے. انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں ایئر فورس کا کوئی آفیسر تھا، وہ کہیں پہ اس کو ٹرانسپورٹ کرنا تھا اور کسی اور جو ہے وہ فورس کا ہیلی کاپٹر تھا، اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں لے کے جا رہے آپ کا مریض، اپنا منگواؤ جو ہے بندہ. آپ اندازہ کریں کہ وہ کس لیول کی جو ہے ان کے درمیان ڈس ہارمنی ہے. تو ریسنٹلی یہ جو انہوں نے ایکسرسائزز کی ہیں، ان کا ایجنڈا اس کا بھی یہ تھا کہ یہ لائف میں پہلی دفعہ ہارمونیس اور سنکرونائزڈ ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہاں ہم راکٹ فورس بنانے تک اور تھیٹر بیس جو ہے ہم ایکسرسائزز کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ اپنی ہماری جو سنکرونائزیشن ہے وہ ڈیمونسٹریبل ہے، بلکہ ہم تو ایون چائنا کے ساتھ جو ہے ہم نے ایک تھیٹر جو ہے وہ پورا مارک کر کے ہم وہاں پہ جو ہے وہ ملٹری ایکسرسائزز کر رہے ہیں. اور ہمارا ان کا کیا مقابلہ ہے؟ انہوں نے بہت بھدے طریقے سے مار کھائی ہے اور یہ اسی طریقے سے مار کھائیں گے، اور یہ نہیں کائنیٹیکلی کچھ کریں گے، لیکن یہ ہمارا نقصان اسی طرح کرتے رہیں گے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو جو ہیں وہ پیسے دے کر اس چیز پہ اکساتے رہیں گے، ہمارے اندر جو ہے وہ فالٹ لائن اور کیوس کو جو ہے اس کے بیج بوتے رہیں گے. تو یہ گھٹیا پن جو ہے، جو چیف ان کا بات کر رہا ہے وہ اس کے آفس کو سوٹ نہیں کرتا، اور جس طرح ان کی اسٹیٹ بہیو کر رہی ہے وہ ان کی اسٹیٹ کو سوٹ نہیں کرتا. کہ آپ فلمی ڈائلاگ بولیں اور ایک پوڈیم پہ کھڑے ہو کر اگر آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ یہ فلمی ڈائلاگ بول کے کہہ رہا ہے کہ چپ کر کے روٹی کھاؤ نہیں تو گولی کھاؤ گے، تو آپ اندازہ کر لیں ان کا. آج میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ تو ابھی ٹریلر تھا، پکچر تو بھی باقی ہے. تو ان لوگوں سے ہم نے ان سے کوئی سیریس، ان کے اوپر سیریس ڈسکشن ہی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں 3 بندے بیٹھے ہیں، کبھی ہم نے کوئی ہنسی مذاق کی بات کی. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو امن منصوبہ ہے 20 نکاتی، اب آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں وہ قیام امن اس سے آ سکتا ہے؟ اور جیسے کہ سلامتی کونسل میں بھی وہ قرارداد جو ہے وہ آج منظور ہوئی ہے، اس سے کیا نکلے گا اب؟ دیکھیں، پہلے تو میں سب سے پہلے جلدی ایڈریس کرنا چاہوں گی جو کہ ہماری اس کے اندر شمولیت اور ہماری طرف سے جو افرمیشن ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. تو ہماری افرمیشن کا مطلب ہے کہ ہم فلسطینیوں کے راستے میں آنے والی امن کی کوئی بھی جو دروازہ کھلتا ہے ہم اس کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بریدنگ سپیس ملے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی طاقتیں وہاں پہ جینوسائیڈ کروا رہی ہیں، اور اس جینوسائیڈ کو اگر اس کے اندر ان کو تھوڑا سا بھی ونڈو ملتی ہے تو ہم وہ دینے کے لیے راضی ہیں. لیکن کسی کو بھی کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ فنڈامنٹلی فلاڈ ایک قسم کی ارینجمنٹ ہے، اور اس کا اس طرح سے یونائٹڈ نیشن میں جو ہے وہ ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپارٹائڈ جو ہے وہ لیگلائزڈ ہو گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اب اس کے اندر سے
کس طرح سے فلسطینیوں کے لیے کوئی راستہ نکالتے